کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور دوسری کا فرمایا کہ انسانیت پر بہت بڑا احسان کیا۔ کیا دونوں کا مفہوم ایک ہے؟ ایسے نہیں، دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے۔ اللہ کی رحمت کا ہونا اور اللہ کے احسان کا ہونا یہ ایک الگ الگ چیز ہے۔ رحمت عمومی طور پہ ہے، خدا کی رحمت ہر جگہ ہی ہے، حتیٰ کہ کافر پہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اسے اس دنیا میں اختیار دیا ہے وہ جس دین کو چاہے اپنا دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، اور ہمارے بندے تو وہ ہیں جنہیں کبھی غفلت چھو جاتی ہے، شیطان کا اثر ہو جاتا ہے تو تذکر ہمیں یاد کرنے لگتے ہیں۔ اور وہیں پر یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ رحمتی وسعت کل شیء، اور ہم نے یہ کہا ہے کہ ہماری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے۔ اب کوئی خود خدا کی رحمت میں نہ آنا چاہے تو یہ وہ اختیار ہے جس کی بنا پر قیامت میں ثواب اور عذاب ہے، لیکن اللہ کی رحمت عام ہے، اور احسان اللہ کا وہ عام بھی ہے اور خاص بھی ہے۔ عمومی احسانات تو سب پہ ہیں، لیکن خاص طور سے جب خدا احسان کرتا ہے کسی پہ تو اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ مثلا یہ احسان ہے اللہ کا اس پہ۔ اسی طرح خطا کرتا ہے، غلط کرتا ہے تو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، خدا کا بہت بڑا احسان ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کتنے ہی ایسے تھے جنہوں نے کوئی ایسی بات کی جو در حقیقت درست نہیں تھی تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اصلاح کروا دی۔ مثلا ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی صحت بہت گرنے لگی، اتنی گر گئی کہ گویا وہ بالکل عربوں کے محاورے کے مطابق چوزا بن گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اتنی زیادہ تمہاری صحت گر گئی؟ تو اللہ کے رسول میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ جو عذاب آخرت میں دینا ہے نا وہ دنیا میں ہی دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، فرمایا اللہ صاحب اللہ عافیہ، تم نے اللہ سے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ خیر کا معاملہ کرے؟ تم نے اللہ سے خیر کیوں نہیں مانگی، اللہ سے عافیت کیوں نہیں مانگی؟ فرمایا خبردار، تم میں سے کون ایسا ہے جو اللہ کے عذاب کو سہ کر سکے؟ سب سے اچھی چیز جو اللہ سے تم مانگ سکتے ہو وہ خیر، عافیت اور اللہ کی ذات کا یقین۔ ترمذی میں آتا ہے صلی اللہ العافیت والیقین، ہمیشہ اللہ سے یقین مانگو اور اللہ سے خیر مانگو۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ایک دن کہا کہ مجھے موت آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب جی کیا کہتے ہو؟ یہ کہو کہ اللہ لمبی زندگی دے اور نیکی کی زندگی دے۔ بہت بڑی بات سکھائی۔ ایک دوسرے کا آتا ہے بڑا طوبیٰ لمن طال عمرہ وحسن عملہ، بڑا نیک، بڑا مبارک ہے وہ آدمی جسے اللہ لمبی زندگی دے اور نیکی کے اعمال کی توفیق دی دے۔ تو صاحب کی اصلاح کی کہ موت نہیں مانگا کرتے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ لمبی زندگی دے اور اس میں بھرپور نیکی کے اچھے کام کرے۔ دنیا انسانی سے عبارت ہے، دنیا انسانی کے لیے ہے۔ ہم نہ ہوں تو یہ سورج، چاند، ستارے، یہ زمین کیا کرے؟ کچھ بھی نہیں، ایسے ہی بیکار پڑی رہے۔ یہ ہم ہی ہیں دلہا اس کائنات کے، اور ہماری دم سے تو ساری رونقیں۔ تو اس لیے یہ جو احسان ہے نا اللہ کا، یہ رحمت کے علاوہ ایک خاص چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں ہیں مختلف۔ رحمت کی شان یہ ہے کہ ان کی وجہ سے کافروں کا عذاب بھی جہنم میں کم کر دیا جائے گا، اور احسان کی شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ اللہ نے احسان فرمایا اس شخص پر جس کو ان کے اتباع کی توفیق دی۔
ریڈیو کے پروگرام میں سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ وحیاں بھی نازل ہوئی جو موجودہ قرآن میں شامل نہیں۔ اگر یہ درست ہے تو کتنا ضروری ہے کہ ان وحیوں کی تعلیم حاصل کریں۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسی وحی نازل ہوئی تھی جس کا اس قرآن میں رہنا ضروری تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس وحی کو جان بوجھ کے اس قرآن سے نکال دیا، تو یہ کفر ہے۔ قطعاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی ایسی وحی نازل نہیں ہوئی جس کا موجود ہونا ضروری تھا اور کسی سازش کے تحت اسے نکال دیا۔ جھوٹ بکتے ہیں جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے سورہ الم نشرح کو نازل کیا اور اللہ نے کہا کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک وجعلنا علیک صدرک، اور ہم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو آپ کے بعد خلافت دے دی، اور یہ آیت سازش کر کے سورہ الم نشرح سے نکال دی۔ سورہ احزاب میں وہی تھی کہ کیا ہم نے علی کو آپ کے لیے ایسے نہیں کر دیا جیسے ہارون، اور یہ جو جتنا جھوٹ ہے یہ سب جھوٹ ہے۔ اسی جھوٹ میں سے ایک ہے کہ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ، انہوں نے قرآن پکڑا اور انہوں نے کہا کہ میرے دوستو تم کیا سمجھتے ہو قرآن کیا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ قرآن اس کا چوتھائی حصہ ہے جو پہلے اور دوسرے خلیفے نے نکال دیا تھا وہاں سے۔ اور پوچھا گیا کہ حضرت کو کب آئے گا؟ حضرت مہدی میرا آخری بیٹا جو ہے۔ جتنا اس قسم کا عقیدہ ہے یہ سب کفر ہے۔ اہل تشیع میں 4 آدمی اس کے قائل ہیں، جن میں محقق طوسی بھی شامل ہے اور اللہ باقر مجلسی بھی، اور ان سب کا خیال ہے کہ قرآن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں جو نازل کیا گیا تھا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اس میں قطع برید کر دی تھی، نکال دیا تھا۔ اگر یوں ہوتا پھر یہ دین اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس پہ عمل کیا رہ کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسی بڑی نازل ہوئی ہے جس کا ہونا ضروری تھا تو اللہ ایک طرف تو کہتا ہے کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے، دوسری طرف اتنی کھلی چھٹی دیتا ہے خلفاء کو جو چاہیں رکھیں جو چاہیں نکال دیں۔ ایک طرف اللہ کہتا ہے کہ بلغ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، آپ اپنے پروردگار کا پورا پیغام پہنچائیے، اور اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو فما بلغت رسالت، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر کوئی دین کی ضروری چیز رہ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جملہ امام مالک کا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا اس میں سے جو شخص بھی دین میں کوئی اضافہ کرتا ہے وہ دوسرے لفظوں میں یہ الزام لگاتا ہے کہ فقط خان رسالہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ انہوں نے رسالت کے پیغام میں چوری کی اور اس سے رہ گئی تھی کوئی بات، اب میں تمہیں بتانے لگا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تیرے بحث آتی ہے۔ قرآن اگر ناقص ہے تو پھر حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ قرآن جمع عثمان است، قرآن کو جمع کیا ہے دوسری مرتبہ عثمان نے۔ اگر عثمان مطعون است قرآن ہم مطعون است، اگر عثمان غلط آدمی تھا تو قرآن اس سے بھی بڑھ کے غلط۔ اگر عثمان خیانت کرتے تھے معاذ اللہ استغفر اللہ رضی اللہ عنہ، تو قرآن تو پھر ایک خائن ایک چور آدمی کی جمع ہے۔ اسی لیے انہوں نے لکھا ہے کہ بے اختیار لگے فاروقی اندر حرکت نہیں آئے۔ اس قسم کے بکواس میں سنتا ہوں تو میری فاروقیت کی رب بڑک اٹھتی ہے، وہ فرصت تعبیر و توجیہ نہیں دہاتی، مجھے اتنی مہلت ہی نہیں ملتی کہ میں گمراہوں کے بارے میں کچھ کہہ سکوں۔ ان قدر بس نہیں استماعی شاہ معذور آ رہے، بس اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم سمجھیں یہ بے وقوف نالائق معذور ہے، وہ ملامت نہیں کنیں اور ہمیں شرمندہ نہ کریں، سے سب چھوٹ۔ قرآن اساس ہے، قرآن بنیاد ہے،
اس لیے قرآن کو ناقص ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حافظ دی چھٹی، کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ ایک اگر آپ یہ کہیں کہ قرآن کی وہی تھی جو اب نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات نازل ہوئی اور منسوخ ہو گئی، یہ ہوا، بالکل ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتے تھے کہ اگر اللہ نے کہا کہ اگر میں ایک وادی پوری بھری ہوئی سونے کے انسان کو دے دوں تو انسان دوسری وادی کی تلاش میں چل پڑے گا، اور دو اگر جنگل دے دوں تو تیسرے کی تلاش میں چل پڑے گا، اور انسان کا پیٹ قبر کی مٹی بھرتی ہے۔ پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ آیات کینسل ہو گئی، منسوخ ہو گئی۔ اسی وجہ سے صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں، صحیح بخاری کی کسی روایت کے متعلق کسی نے واٹس ایپ پہ کہا تھا کہ بخاری کی روایت بتا دیں، جمعے میں ذکر ہے وہ، اب ہمیں تو روز ہی صحیح بخاری اور مسلم کا نام لینا ہوتا ہے، خیال نہیں ہے، آپ لکھ لیجیے کہ کون سی روایت آپ کی مراد ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی، اور جب صفیں ختم ہوئی آپ تشریف لائے پیچھے کی طرف تو آپ سے ہنستے ہوئے ابن کعب رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول فلاں آیت منسوخ ہو گئی۔ یہ خود دلیل ہے اس کی کہ قرآن کی آیات کینسل ہوتی تھی۔ اللہ نے خود کہا ننسخ من آیت او ننسھا، جو آیت بھی ہم نازل کرتے ہیں آپ پہ اسے کینسل کر دیتے ہیں یا آپ کو بلا دیتے ہیں، ناتی بخیر منہا، ہم اس سے اچھی آیت پھر آپ کو دے دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے نسخ ہوتا ہے، یہ اہل سنہ کے عقیدے میں شامل ہے کہ قرآن میں نسخ ہوتا ہے۔ معتزلہ، پرویز کے ماننے والے، مرزائی، یہ سب نسخ کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ناتی بخیر منہا، جو ہم کینسل کر دیتے ہیں اس سے بہتر چیز آپ کو لا دیتے ہیں۔ ابی رضی اللہ عنہ کا پوچھنا کہ اللہ کے رسول کی آیت منسوخ تو نہیں ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوئی، نہ منسوخ ہوئی ہے اور نہ ختم ہوئی ہے، کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول آپ نے پڑھی نہیں، آپ نے وہ میں بھول گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی تھی لوگوں کو، بیچ میں ایک آیت رہ گئی تو آپ نے بھول گیا۔ یہ جو منسوخ آیات ہیں یہ ظاہر ہے لکھی جاتی تھی، لوگوں کے گھروں میں پڑی رہتی تھی کہ اس زمانے میں یہ آیت ایک تاریخی چیز سمجھ کے رکھ لی۔ ابن ماجہ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت آئی ہے، وہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیمارداری میں اتنی مصروف تھی، اتنی مصروف، وہ بات کر رہی ہیں کہ قرآن کی آیات منسوخ ہو جاتی ہیں۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا کو اللہ نے بڑا علم دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں یہ جو ٹاپ پہ ہے نا، اس کی وجہ آخر کیا ہے؟ ان سے کہیں زیادہ اللہ نے حسن و جمال ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہا کو دیا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اصحاب کہتے ہیں کہ میں 8 سال کا تھا اور میں گیا ام المومنین رضی اللہ عنہا کے کمرے میں، میرے چچا اور ماموں مجھے لے گئے، ان کا ام المومنین پردہ کرتی ہیں بیٹے تم جاؤ، تو میں نے جا کے ام المومنین رضی اللہ عنہا کو سلام کیا، اور ام المومنین سرخ لباس پہنے ہوئی تھی اور بہت، لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ جو یہودیوں کے خاندان سے تھی، حضرت ہارون کے بہت خوبصورت، عقل، دانش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں میں ام سلمہ اور زینب رضی اللہ عنہا بہت عقل مند۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود کہتی ہیں کہ ہی التی تسامینی، یہ زینب میری ٹکر کی عورت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں یہ زینب میرے درجے کی عورت ہے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا کو جو اتنا بڑا مقام ملا ہے، ان کی قوت اجتہاد ہے، ایسے ہی تو نہیں چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بڑے بڑے، طلحہ، زبیر، معاویہ، عبداللہ بن زبیر اور کون یہ سارے ام المومنین رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑے ہیں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے ان کا۔ ایسے ہی نہیں لوگ ان کے پیچھے چل پڑے، عمار بن یاسر گزرتے، سیدنا علی المومنین کا بڑا مقام تھا اجتہاد میں، انہوں نے یہ کہا کہ آیات منسوخ ہوتی تھی،
اور پھر فرماتی ہیں اپنا واقعہ کہ دیکھو وہ آیات ہمارے گھر میں رکھی رہتی ہیں، کچھ آیات ایسی تھی جو لکھی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلنگ کے نیچے پڑی ہوئی تھی، اور میں اتنی مصروف تھی کہ میں نے ایک جانور پال رکھا تھا گھر میں، ایک بکری کا بچہ. ایک دن وہ آیا اور آ کے اس نے بھوک کی وجہ سے وہ آیات پرانی لکھی ہوئی تھی وہ چبا ڈالی. اتنی بات یہ جو کہتے ہیں نا کہ بکری آیتیں کھا گئی تھی، وہ اصل میں بس اتنا سا واقعہ ہے جو ابن ماجہ میں آیا ہے. ہمارے یہاں بھی آیات نسخ واقع ہوا ہے، بالکل ہم اس نسخ کے قائل ہیں. یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوتی تھی اور آپ کہتے تھے اسے مت لکھنا، وہ حدیث ہے. آپ کبھی کبھی کہتے تھے اللہ نے مجھ سے یہ کہا ہے، کبھی آپ فرماتے تھے اللہ کا یہ پیغام آیا ہے. اب اللہ نے کہا اللہ کا پیغام آیا ہے تو اس سے صاف مراد یہ تھی کہ قرآن ہے، لیکن آپ منع کرتے تھے نہ لکھنا. اٹ مینس کہ حدیث قدسی تھی یعنی وحی کے علاوہ. تو یہ تین چیزیں ہیں آپ کے سوال کے میں ملحوظ. ان میں سے اگر کوئی آدمی پہلی چیز مانتا ہے کفر کرتا ہے، دوسری چیز مانتا ہے آیات کا منسوخ واحد سننا میں سے، تیسری چیز مانتا ہے کہ حدیث قدسی اور قرآن الگ الگ چیزیں. بالکل ٹھیک ہے، آپ سننا کا یہ بھی. خلافت راشدہ پہ یہ جو آپ کے پہلے دو سوالات ہیں، ہمارے یہاں بچے کے حفظ کے لیے پرائمری ہونا ضروری ہے. پرائمری تک وہ پڑھا ہوا ہو، سمجھ لیجیے 10 سال 11 12 سال کی عمر ہوتے. پہلا سوال جو آپ نے تحریر فرمایا ہے اس سے بات کر لیجیے گا فون پہ کر. خلافت راشدہ میں بیانات میں سننے میں چیزیں آتی رہتی ہیں. اس کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے دور خلافت پہ کچھ یہ نظام حکومت. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا دور خلافت جو تھا نا وہ تو اعزازی ایک چیز ہے. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سیاسی اعتبار سے اپنے والد سے بہت بڑا دماغ تھا. یہ بات پہلے سے نہیں کہی، اگر یہ غلط ہے تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، لیکن ہم بڑے عرصے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو تھے امیر المومنین افضل ہیں، چوتھے نمبر کے آدمی ہیں. تینوں خلفائے راشدین کے بعد ان جیسا آدمی کون. لیکن سیاسی فیصلے جو ان کے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے کیے نا، کمال کے فیصلے. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ والد کے متعلق کہ آپ مت بیعت کی. حضرت علی رضی اللہ عنہ لیکن بیعت دی. جب خلافت کی بیعت کی تو حسن رضی اللہ عنہ رکتے رہے والد کو بنا بیعت. اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ایک لڑائی ایسی تھی جس میں حضرت حسن خلاف تھے، ان کا والد بالکل نہیں لڑنا. اسی طرح جب خلافت کا مسئلہ آیا ہے تو دونوں طرف کی حکومتیں حضرت معاویہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حکومتیں اسٹیبلشڈ تھی، پوری طرح جمی ہوئی تھی. یہ نہیں ہے کہ اب تری مچی ہوئی تھی ملک میں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اتنا کنٹرول تھا اپنی حکومت میں کہ بڑے بڑے دور سندھ کے قاضی رپورٹ کرتے تھے، افریقہ کے قاضی رپورٹ کرتے تھے، اور جو علاقہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا تھا وہاں بھی یہی صورتحال تھی. یہ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دعویٰ تھا کہ پہلے میری خلافت کو مانو پھر کوئی اور بات. حسن رضی اللہ عنہ نے والد کے انتقال پہ پوچھا خلافت کا، تو انہوں نے کہا میرے بیٹے تمہارے نانا صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کیسے چھوڑ کے گئے تھے؟ ہم نے نہ کسی کو منع فرمایا تھا نہ کسی کو کہا تھا کہ ضرور یہ خلیفہ بنے. تو حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں والد سمجھ گیا کہ میرے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح چھوڑ کے جائیں گے، کیونکہ ان کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز آ جاتی تھی پھر اس سے نہیں ہٹتے.
تو لوگوں نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی بیعت کی. اسٹیبلشڈ گورنمنٹ تھی، ہر جگہ گورنر اپنی حکومت چلا رہے تھے، قاضی اپنی حکومت چلا رہے تھے، عدالت کا نظام قائم تھا. معاشی طور پہ جن جن لوگوں کو گورنمنٹ کی طرف سے تنخواہ ملتی تھی وہ سب قائم تھی. شہروں میں امن و امان تھا، کوئی شور شرابہ تھا ہی نہیں. 6 ماہ تک کوئی تغیر واقع نہیں ہوا. 6 ماہ تک سیدنا معاویہ اور حسن رضی اللہ عنہ کی فوجیں آمنے سامنے تھیں، اور حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک طرف تو میری اپنی فوج تھی، میرے والد کے دوست تھے، اور دوسری طرف کے لوگوں کو بھی میں جانتا تھا، اور دماغ کھوپڑیاں میرے ہاتھ میں تھی. میں چاہتا تو تالی بجاتا، یعنی مطلب دونوں طرف کی کھوپڑیوں کو لڑا دیتا اور پاش پاش ہو جاتی. تب مجھے یاد آیا یہ ہے دماغ، کمال. مجھے خیال آیا کہ جس امت کو بنانے میں نانا نے اتنی محنت کی ہے، میں کیسے اس کو روک سکتا ہوں. تو میں نے پھر حسین کو بلایا رضی اللہ عنہ اور مشورہ کیا، اور پھر انہوں نے وفات سے پہلے بھی کہا حسین رضی اللہ عنہ کہ بھائی ہمارے لوگوں میں جو خرابی ہے نا، یہ تمہیں کسی دن معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں لائیں گے، کوشش کریں گے، مت آنا. اور میں صلح کر رہا ہوں معاویہ رضی اللہ عنہ سے. اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو پھر انہوں نے خط لکھا. یہ 6 مہینے تھے جس میں ساری کارروائی. تو کیا ہو گیا تھا؟ دونوں طرف حکومتیں قائم تھی، بس چل رہا تھا نظام. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خط لکھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو. پھر بیچ میں آدمی پڑے، پھر صلح ہو گئی. بڑا کردار تھا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی اولاد، ان لوگوں نے صلح کروا دی تھی. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ حضرت یہ اخراجات ہیں، اس کی آپ کو ذمہ داری اٹھانی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کمال کے آدمی تھے، انہوں نے بالکل سادہ کاغذ پہ مہر اور دستخط کیے اور بھیج دیا، اور کہا حسن سے کہو جو لکھ دے مجھے. حسن رضی اللہ عنہ لکھ کے پھر خود تشریف لائے، ملے تو ہنسے اور کہا کہ دولت اس کثرت سے آئی ہے کہ میری عادتیں بگڑ گئی ہیں، بہت خرچ کرنے لگا ہوں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا کوئی پرواہ نہیں. اسی لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا انتقال جب ہوا ہے تو یہ کمال کی، بڑے کمال کی ایسی تعزیت کس نے کی ہوگی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آئے اور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارا بھائی اتنا عظیم آدمی تھا کہ میں نے پوری زندگی میں اسے ایک مرتبہ بس غصے میں دیکھا. اس مقام کا آدمی اور غصہ اتنا قابو میں کوئی معمولی بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھایا اور لوگوں کو دکھایا اور کہا ان حاضرتی سید، یاد رکھنا میرا یہ بیٹا جو ہے نا، میرا نواسا، یہ میری امت کا سردار ہے، بادشاہ ہے. لعل اللہ یجمع علی یدہ، مجھے اللہ سے پوری توقع ہے کہ اللہ اس امت کے 2 بڑے بڑے گروہوں کو میرے اس بیٹے کے ہاتھ میں جمع کر. یہ اس وقت فرمایا جب حسن رضی اللہ عنہ مشکل سے چلتے تھے، بچے تھے. تو انہوں نے کہا میں نے تمہارے بھائی کو ایک مرتبہ زندگی میں غصے میں دیکھا ہے، اتنے ٹھنڈے مزاج کا تھا، اور غصے میں اپنے مخالفین سے بس اتنا کہا کہ جو تم میرے متعلق سمجھتے ہو نا کہ میں تمہاری مراد پوری کر دوں گا، قطعاً نہیں ہوگا. یہ کہا، اپنے عزم کا اظہار. تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت باایمانہ رہی ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت یہ کہا تھا کہ من بعدی 30 سنہ، میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی. حدیث میں آتا ہے کہ اس سے کہا گنو، ابو بکر کتنا رہے، عمر کتنا رہے، عثمان کتنا رہے، علی رضی اللہ عنہ کتنا رہے. پھر اس نے کہا 29 برس 6 مہینے. اس نے کہا 6 مہینے حسن کے بھی شامل، تو کہا 30 برس. انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 30 برس ہی کہا. آپ کو اس کی تفصیل دیکھنی ہو
تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء، اسے پڑھنا چاہیے۔ جس شخص کو بھی خلافت کو سمجھنا ہے نا، اس کتاب کا مقدمہ پڑھے بغیر نہیں سمجھ میں آ سکتا۔ شیعت جب پھیلی ہے اور ایران کا انقلاب آیا تو ایران میں سنی قتل کیے گئے، اور اس انقلاب کی وجہ سے قرب و جوار میں جتنے سنی علاقے تھے سب سہم گئے، مصیبت پڑ گئی، عراق شیعہ ہونا شروع ہو گیا، وہ اب تک اثرات باقی۔ حرمین شریفین کی طرف پیش قدمی ہوئی، شیعت کا اثر ہندوستان میں آیا، ہندوستان کی حکومت برما اور نیپال سے لے کے بلخ بخارا تک تھی، کوئی چھوٹی سی سلطنت تھی۔ نتیجہ یہ کہ مغلوں کے ہاتھ سے، سنیوں کے ہاتھ سے حیدرآباد دکن نکل گیا، پھر گولکنڈہ نکل گیا، پھر بیجاپور نکل گیا، سب شیعہ ہوتے چلے گئے، پھر احمد آباد شیعہ ہو گیا۔ احمد آباد کے بعد اب بمبئی اور ان لوگوں نے شیعہ ہو جانا تھا، اور پھر سینٹر میں شیعت آ جاتی دلی میں۔ تو ایران پہلے ہی شیعہ تھے، ہو گئے تھے، عراق اور یہ سارا ہندوستان شیعہ ہو گیا۔ اورنگزیب کو مصیبت پڑی، یہ سارے سیاسی حالات جانتا تھا، اس نے کہا ہو نہیں سکتا کہ میں بر صغیر کو شیعت کی جھولی میں ڈال دوں۔ اورنگزیب نے بڑا کام کیا رحمہ اللہ، اس آدمی کو ایسے ہی نہیں، مصری بڑے بڑے لوگوں نے لکھا کہ وہ چھٹا خلیفہ تھا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بعد، اتنی بڑی چیزیں لکھی، اس نے پھر بچایا۔ اب دلی میں جو احمد آباد جب شیعہ ہوا ہے تو دلی میں شیعت شروع ہو گئی تھی، اتنی شیعت شروع ہوئی، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کہ دلی میں کوئی گھر ایسا نہیں رہ گیا جہاں ایک نہ ایک یا دو آدمی شیعہ نہ ہو گئے ہوں۔ یہ انہوں نے لکھا ہے تحفہ اثنا عشریہ کے بالکل شروع میں، حتیٰ کہ ایک جگہ لکھا ہے کہ میری زمان، میرا وجود، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ میرا اختیار کسی اور فرقے کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، مجھے اتنا خود مختار اب نہ سمجھو۔ یہ بہت بڑا فکر ہے جو انہوں نے لکھا ہے، اتنا اثر تھا شیعت کا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کو لکھنا صرف اتنا سا ہے کہ ازالۃ الخفاء میرے والد نے کتاب لکھی ہے، اسے پڑھو، لکھنا صرف اتنا سا ہے۔ لکھتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں دہلی میں ایک قدیم بزرگ رہتے تھے، ان کا نام احمد تھا، انہوں نے ایک کتاب ازالۃ الخفاء لکھی ہے، ہو سکے تو اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ اتنا نہیں لکھ سکے میرے والد، پتا تھا نا کہ اگلے دن قتل کر دیں گے۔ یہ اثرات تھے سارے شیعہ۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث رحمۃ اللہ نے جب اللہ یہ لکھی تحفہ اثنا عشریہ، ان کے والد شاہ ولی اللہ کو جب یہ اثرات کا احساس ہوا تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء لکھی۔ اس کے مقدمے کو پڑھنا چاہیے، اگر سمجھنا ہونا کہ خلافت راشدہ کیا چیز ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کام کرے، بچوں ہمیں ویسے سمجھ نہیں آئی اب تک، لیکن کام اس پہ کرو۔ حیرت ہوتی ہے، شاہ صاحب کی ہر طرف نظر تھی، اور انگریز فرنگی یہ بنگال تک آ گئے تھے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سیاسی طور پہ اس خطرے کے کیوں نہیں ہوا؟ یا ہوا ہوگا، کتابیں ان تک نہیں پہنچی۔ یاجوج و ماجوج قوم تھے، ذوالقرنین نے ان کو روکنے کے لیے جو دیوار بنائی کس چیز سے بنائی، اور آج کی دنیا میں کس جگہ واقع ہے؟ بھائی آج سے پہلے تو ہمارا خیال کچھ اور تھا، لیکن ہمیں 2 ہفتے ہوئے ایک گورے نے تحقیق کی اور اس نے بنیادی طور پہ ادریسی کے نقشے کو بنایا ہے پیمانہ۔ اٹلی کا جو بادشاہ تھا راجر، اسے قدرتی طور پہ بچپن سے جغرافیے کا شوق تھا، اور اس نے بلایا دنیا میں مختلف لوگوں کو کہ آ کے نقشہ بناؤ، دنیا کا نقشہ کیسا ہے، تو کوئی آدمی ہی نہیں ملا۔ آخر جھک ماری، مسلمانوں کے در پہ آئے،
اور کہا کوئی آدمی بھیجے، تو ادریسی گئے تھے۔ ادریسی نے جو نقشہ اس وقت دنیا میں بیٹھ کے بنایا تھا، اب تک نقشے میں اب جدید دنیا کی کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس گورے نے آکسفورڈ میں اسی نقشے کو دیکھ کر مسلمانوں کا کام کیا ہے، یہ کام ہمارے بچوں کو کرنا چاہیے تھا، کہ ہم کیوں کریں؟ ہم تو تعلیم اور تربیت اور سور کا گوشت یہ سب حرام سمجھے بیٹھے۔ آخری تک میں بھی اقرار کرتا ہوں، تو ایمان سے نکل جاؤں گا معاذ اللہ، مگر ہم کیوں پڑھیں؟ اس نے ادریسی کے نقشے کو دیکھا ہے اور لکھا ہے، اس میں اس نے یہ 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے، میں نے کتاب کو دیکھا، اس نے یاجوج اور ماجوج کی بھی نشاندہی کی ہے، اور یہ جو دروازہ جس کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں اس کو بھی اس نے لکھا ہے، لیکن پھر کسی وجہ سے مصروفیات نہیں ہے کہ اب تک اس کو صحیح معنی میں پڑھ نہیں سکے۔ ان سے پڑھیں گے، دیکھیں گے، پھر اس پہ کوئی رائے دے سکیں گے، لیکن اس سے پہلے جو رائے ہم نے دی تھی وہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج یہ قیامت میں بڑی طاقتیں ہیں جو نکلیں گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے یہ ساری چیزیں شیڈوز میں ہیں، دنیا کے حالات بڑے بدل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسی قوم تم پہ غالب آ جائے گی جن کا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ یہ اب جو سی پیک ہوا ہے نا، یہ سیاسی دماغ جو ہے اس طرح پھر سوچنا چاہیے سی پیک کیا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا تھا کہ افغانستان کے اور ان علاقوں میں یہ چھا جائیں گے، اور انہوں نے ہی فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ پھر ایک اور بڑی طاقت ٹکر لے گی، اور جب لڑائی ہوگی تو ملتان کا نام لے کے فرمایا کہ ملتان پہ آگ برسے، اور یہ جب اٹھیں گے تو صحیح تباہی پھیر کے رکھ دیں گے، ان کی طاقت سے کون ٹکر لے گا۔ فرمایا جب ان کی فوج مارچ شروع کرے گی تو ان کا پہلا دستہ بصرہ میں جا کے رکے گا، بصرہ تک سب سویپ کر رہے ہیں، اور آپ نے کہا ترکی کے دروازوں پہ جنگ ہو رہی ہوگی، اور کوئی آ کے کہے گا کہ مسلمانوں کی تباہی کا وقت آ گیا، اس سے مہدی تشریف لے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار یہ خبر غلط ثابت ہوگی، پھر کہیں گے مہدی آ گئے ہیں، اور آپ نے کہا خدا کی قسم 12 آدمی نکلیں گے، ان 12 لڑکوں کے، ان کے باپ کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی میں جانتا ہوں، خدا کی قسم ہو جائیں گے، اور اس پہ مہدی کی خبر کی تصدیق کریں گے۔ یہ سیاسی حالات اتنی تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں، واللہ اعلم، ممکن ہے سی پیک معاہدہ نہ ہو، کل کوئی اور تیسری طاقت ہے، لیکن یہ فرمایا کا مذہب کوئی نہیں ہوگا۔ تو عیسائیت کی ٹکر ان سے لگے گی۔ اب عیسائی کون ہے اس زمانے میں جن کی ٹکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا نیلی آنکھوں والوں کی ٹکر ان سے لگے گی۔ اب نیلی آنکھوں والے، تو یہ سب سیاسی حالات جتنی تیزی سے تغیرات آ رہے ہیں، ممکن ہے یہ یوں ہے، ممکن ہے آئندہ کوئی قوم آ جائے، مگر ادریسی کا جو نقشہ ہے، یاجوج اور ماجوج کے زمانے میں واسق باللہ جو تھے مسلمانوں کے خلیفہ، اس نے تحقیق شروع کی تھی۔ واسق باللہ کا دور پڑھو نا تو ویلفیئر اسٹیٹ سمجھ میں آتی ہے۔ اسٹیٹ سویڈن ویسے کرتے رہتے ہیں، کیا پتا ہے ویلفیئر اسٹیٹ کیا چیز ہے۔ علماء میں بحث ہوئی کہ اندھے پر جمعہ فرض ہے یا نہیں۔ علماء نے کہا اندھے پہ جمعہ فرض نہیں ہے۔ دوسرا گروہ جو تھا انہوں نے کہا خلیفہ واسق باللہ نے کہا ہے کہ ہماری اسٹیٹ میں ہر نابینا کے ساتھ ایک آدمی رہے، اس کی خدمت کرے گا۔ تو کہتے ہیں جب اسٹیٹ نے ہر ایک کو ایک نوکر دے دیا نابینا کو، تو جمعہ کیوں فرض نہیں؟ اتنا لوگوں کا خیال تھا۔ واسق باللہ نے ایک دن پھر ایک وفد بنایا، اس نے کہا تم جغرافیے کے ماہر ہو، جاؤ اور دیکھو میری سلطنت کہاں کا وہ پہنچے تھے سد سکندری پہ۔ یہ جو ذوالقرنین کی دیوار تھی، انہوں نے آپ کی رپورٹ دی کہ ذوالقرنین کی دیوار کو ہم نے دیکھا ہے، اس میں بڑے بڑے شگاف پڑ گئے ہیں، اور وہاں تک آپ کی حکومت قائم ہے۔ پھر روس کی جو ریاستیں ہیں اس کا انہوں نے ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم وہاں تک پہنچے، روس کی ریاستوں کے بھی بعد جب گئے تو ہمارا خیال تھا شاید دنیا یہاں ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اتنی برف تھی کہ ہم جا نہیں سکے۔
اس نے کہا وہاں کیا مذہب ہے؟ ان کا جی وہاں حنفی فقہ کے مطابق لوگ فیصلے کرتے ہیں اور خلافت کرتے ہیں۔ تو یہ جو کتاب اب آئی ہے نا، اسے ذرا دیکھ لیں، پھر کبھی ہوئی تو بات